وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ اکبر، ہم اگر چاہتے تو اس کو ان آیات کے ساتھ، یہ لرفعنا بها، لرفعناہ بها کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو ان کو آیتیں ملی تھیں اس کے ساتھ ہم ان کو رفعت عطا کر دیتے، اللہ چاہتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا۔ دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو جو ہی اس کو وہ آیتوں میں سے نکلا ہے، جو ہی اس نے وہ لبادہ اتار پھینکا ہے اور وہ شیطان کی گمراہی میں چلا گیا ہے، تو ہم اسی کے ساتھ فوراً اس کو زمین سے اٹھا لیتے، ہم چاہتے تو فوراً اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیتے، اسی کے ساتھ اس کو اٹھا لیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین میں باقی رہا، زمین میں اس کو بقیہ زندگی ملی۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اب اس نے جو باقی دیا، اللہ تو اس بات پر قادر ہے نا کہ کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی وقت غرق کر دے، اللہ اس بات پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو فوراً نہیں پکڑتا۔ اللہ کا ایک قانون ہے، قانون امہال ہے، قانون استدراج ہے، اس کے تحت اللہ تعالیٰ اس کو درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ، بتدریج اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے۔ لہذا دیکھیں ظالم ظلم کر رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے مشرک ہیں اس دنیا میں پھر رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے ظالم ہیں اس دنیا میں پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت رکھا ہے، وہ اللہ کا اپنا قانون ہے، اللہ کی اپنی حکمت ہے۔ لہذا فرمایا کہ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین میں رہا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن رہا پتہ کیسے؟ اپنی خواہش کی پیروی کرتا رہا، یعنی خواہش کا بندہ بن کے زندگی گزاری اس نے، جو مزاج یار میں آئے، جو جی میں آئے وہ کیا، جو جی چاہا وہ کیا، اللہ میری مرضی، اس طرح زندگی گزاری، اللہ کی مرضی نہیں، میری مرضی۔ یہی فرق ہے، اصل فرق یہ ہے، ایک شخص، اصل مقابلہ، اگر اصل امتحان ہی یہ ہے کہ کون شخص اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور کون شخص اپنی خواہش ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، یہی تو امتحان۔ لیکن اس نے زندگی گزاری وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتا، اللہ اکبر، یہ ہے وہ وجہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی کتے کی سی زندگی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کی مثال کتے جیسی ہے، ان تحمل علیہ یلہث، اگر تو اس کے اوپر پتھر اٹھائے یا حملہ کرے، یلہث تو اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے اور وہ ہانپ رہا ہوتا ہے، او تترک ہو، یا آپ ویسے ہی کتے کو چھوڑ دیں، اس کو نہ اس کے اوپر نہ پتھر اٹھائیں، کچھ بھی نہ کہیں، یلہث اس کی حالت وہی ہے، وہ پھر بھی ہانپ رہا ہوتا ہے۔ اور لاحسہ، لحظ جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے زبان، پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان باہر نکالنا، اور یا تھک جانا، تھکا ماندہ ہونا۔ تو آپ دیکھیں کوئی بھی کتا، چاہے وہ اچھے حالات میں ہو چاہے وہ برے حالات میں ہو، زبان اس کی باہر ہی ہوتی ہے۔ اور کیوں ہوتی ہے اس کے لیے بعض ماہرین نے تو اس کی طبی وجوہات بھی بیان کی ہیں کہ اس کے پاس وہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ وہ گرم ہوا باہر نکالے، باہر سے تازہ ہوا اندر لے جائے، اس کے پاس وہ سسٹم ہی نہیں ہے، لہذا ہر وقت اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ میرے اندر گرمی گرمی ہے۔ تو چاہے وہ سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں، چاہے حالات جتنے مرضی خوشگوار ہوں، جتنی مرضی خوشگوار فضا میں بیٹھا ہو، کتے کو اللہ نے فطرت ہی ایسی دی ہے کہ اس کی زبان آپ کو باہر ہی دیکھے گی اور وہ ہاں بھی رہا ہوگا۔ اب اچھے حالات میں کھانا کھا کے بھی ہانپتا ہے، وہ بھوکا بھی ہانپتا ہے۔ اللہ نے مثال دی ہے، دنیا پرست آدمی کتے جیسا ہوتا ہے، اس کے پاس اربوں ہو خربوں ہو، وہ پھر بھی اسی طرح اس کی زبان باہر ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اور جس کو اللہ نے وہ احساس دیا ہو، فطرت کی وہ تازگی عطا فرمائی ہو جو توحید پر مبنی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر قائم رکھا ہو، تو اس کو کبھی بھی حالات اس کے اچھے ہوں یا حالات اس کے برے ہوں، وہ کبھی کتے کی طرح ہانپتا نہیں ہے، زبان باہر نہیں نکالتا، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ان تحمل علیہ یلہث، یہ زبان باہر نکالتا ہے، لٹکا کے بیٹھا ہوتا ہے، اور تترک یلہث، چاہے آپ حملہ کریں چاہے آپ اس کو چھوڑ دیں۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اب یہاں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو خاص آدمی کی مثال ہے نا،
اللہ تعالیٰ نے خاص آدمی کی مثال نہیں دی بلکہ خاص قوم کی مثال دی ہے۔ وہ جو پیچھے الذی فرمایا تھا نا، تو ممثل کر کے ایک آدمی کو ایک اس کی تجسیم کر کے اس کو معرفہ بنا کے اس کا کردار سامنے رکھ کے اصل میں ایک قوم کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ ذالک مثل القوم، تو کس قوم کی بات ہو رہی ہے؟ ایک ہی قوم ہے دنیا میں جو کتوں جیسی زندگی گزارنے پر اللہ کے غضب کی وجہ سے وہ اسی پر رہتی ہے، اسی پر پکی ہے، اور وہ قوم ہے یہودیوں کی قوم۔ کہ ان لوگوں نے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ہم پڑھا ہے، اکالون للسحت سماعون للکذب اکالون للسحت۔ اللہ، پرلے درجے کے جاسوسیاں کرنے والے اور پرلے درجے کے حرام خور۔ اکالون للسحت، عاقل ہوتا ہے کھانے والا، حرام کھانے والا، یہ عاقل نہیں ہے، اکال ہیں، ان کی پوری زندگی ہی حرام خوری میں گزری ہے۔ اکالون للسحت، تو جو شخص حرام خوری پہ تلا ہوا ہو اور دنیا پرستی میں اس طرح ڈوبا ہوا ہو کہ حالات اچھے ہوں یا حالات برے ہوں، اس کی زبان باہر ہی رہتی ہے دنیا کے لیے، اور اس نے ہر وقت اس کی وہ حوث کبھی ختم نہیں ہوتی، تو ایسی یہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ اس قوم کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ کہانی، یہ کردار ان کے سامنے بیان کیجئے، ہو سکتا ہے ان کو کوئی سوچ آ جائے۔ اللہ اکبر، فَقْصُصِ الْقَصَص، ان کے سامنے یہ کہانی بیان کیجئے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ سوچنے پر لگ جائیں۔ سَاءَ مَثَلًا لِلْقَوْمِ، بڑی بری مثال ہے، یعنی یہ جو مثال دی اس سے بری مثال کوئی ہو سکتی؟ کتوں جیسی زندگی، اللہ۔ اور وہ جو حدیث میں آتا ہے، وہ حدیث تو اگرچہ کہا جاتا ہے ضعیف ہے، کہ الدنیا جیفہ وطلابها کلاب، یہ دنیا ایسے ہے جیسے مردار ہو اور اس کو کھانے والے کتے ہیں، اس کو کھانے والے نہیں، اس کے طلب کرنے والے، یعنی اس سے مراد دنیا پرست لوگ ہیں جو دنیا پرستی میں مبتلا ہے۔ دنیا میں زندگی تو سب نے گزارنی ہے، دنیا میں زندگی گزارنا اور چیز ہے، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرنا اور چیز ہے، اور دنیا پرستی، اس کو پوجنا اور اسی کے مطابق خواہشات رکھنا اور اسی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا یہ اور چیز ہے۔ تو جو دنیا پرست قوم ہوتی ہے، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا کر زندگی گزارتی ہے، ساء مثلا للقوم، ایسی قوم کی مثال بہت ہی بری ہے، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔